بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بالآخر جو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا، باوجود اس کے کہ صدر المملکت نے جو اجلاس بلانے کی جو سمری تھی اس پہ دستخط نہیں کیا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف نے جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا، کیونکہ الیکشن کے 21 دن بعد جو ہے وہ اجلاس بلانا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی جو ہے ان کے ممبران اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی میں آئے اور جو اپنا حلف ہے وہ اٹھا لیا، باوجود اس کے کہ جو الیکشن پہ جو ہے ان کی بہت سی ریزرویشن ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا، ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے۔ تو ایک تو پی ٹی آئی کا جو یہ احتجاج ہے کہ مینڈیٹ چوری ہے، یہ وفاق کی سطح پہ تو دکھائی دے رہا ہے، جبکہ پنجاب میں بالخصوص صوبائی نشستوں پہ جو ہے اس طرح کا جو احتجاج جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی وہاں کی جو صوبائی سیٹس ہیں وہ اس طرح کلیم کی جا رہی ہیں کہ وہاں اتنی سیٹس پہ جو ہے وہ دھاندلی ہوگی۔ تو کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ ان کو جو یہ جن سیٹس پہ پی ٹی آئی کو ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ ٹربیونل سے فیصلہ آ جائے ان کی فیور میں، اور ان کو مینڈیٹ ان کو دے کے ان کو پی ٹی آئی کو ہی تندور میں اتار دیا جائے کہ یہ لو مینڈیٹ اب کرو حکومت۔ تو یہ تو خیر اب مستقبل میں کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو یہ الیکشن میں مینڈیٹ چوری کا اور ووٹ چوری کا جو یہ رنڈی رن ہے، یہ پی ٹی آئی کا بنتا نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، بلکہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے ان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ اسی طرح کے الیکشن ہوئے ہیں۔ 2018 کا الیکشن بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی اسی طرح دھاندلی کی گئی تھی، اسی طرح مینڈیٹ چوری ہوا تھا، لیکن وہ کیونکہ خان صاحب کی فیور میں کیا جا رہا تھا اس لیے پی ٹی آئی اس پہ تو بات نہیں کرتی، جبکہ 2024 میں کسی اور کو اقتدار میں لانا تھا، اس لیے یہ اس میں احتجاج اور مینڈیٹ چوری کا جو اور ووٹ چوری کا جو الزام ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ تو ازل سے پاکستانی قوم کو ایسے ہی الیکشن جو ہے وہ بدقسمتی سے نصیب ہوئے۔ تو 2018 اور 2024 کے الیکشن میں صرف ایک فرق ہے کہ وہ مینج طریقے سے چوری ہوئے تھے، یہ تھوڑا مس مینج ہو گئے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو تھی وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، میڈیا جو ہے وہ سب ایک پیج پہ تھے، جبکہ 2024 کے الیکشن میں جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور کسی اور کو اقتدار میں لانا مقصود تھا، جبکہ میڈیا جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو سمجھ لیں یا خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہا، اور دوسرا جو بڑی وجہ تھی وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی تقسیم نظر آئی۔ اب 2018 کا الیکشن اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو فارم 45 تھا وہ دیا ہی نہیں گیا، وہ پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کر جو ہے وہ فارم 45 فل کیا گیا، جبکہ 2024 کے الیکشن میں جو ہے فارم 45 جو ہے وہ تو پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی میں ہوا ہے، لیکن احتجاج اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ جو فارم 47 ہے جو رزلٹ اناؤنس ہوا ہے وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے، اور مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے۔ تو یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، یہ ٹربیونل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا جو فارم 45 کے مطابق جو جیت رہے تھے کیا ان کو واقعی ہرایا گیا ہے، لیکن ہماری جو عدلیہ کی جو تاریخ ہے تو اس میں تو اب 5 سال فیصلہ ہوتا یہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن کیا معلوم کہ وقت سے پہلے جو ہے ان کا فیصلہ کر کے پی ٹی آئی کو ایک آزمائش میں جو ہے وہ وفاق میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ تو اب آنے والا جو ہے وہ وقت بتائے گا، لیکن خان صاحب جو آج یا ان کی پارٹی جو احتجاج کر رہی ہے مینڈیٹ چوری پہ، تو خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں ایک الیکشن ہوا اور وہ تھا سینٹ الیکشن،
تو اس میں کیا ہوا تھا کہ 36 ووٹوں والا جیت گیا تھا اور 56 ووٹوں والا ہار گیا تھا، اور تب یہ بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا کہ ان کے ضمیر جو ہے وہ جاگ گئے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو ہے جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ مینڈیٹ پہ ایسے ہی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ جب مخالف کے حق میں یہ ڈاکہ پڑے تو ہمارے جو ہے وہ رنڈی رونا جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر 2018 میں خان صاحب کی فیور میں ہوا تھا، اب 2024 میں کسی اور کی فیور میں ہوا تو اب بازی جو ہے وہ موک چوک ہو گئی ہے۔ اب برابر حساب برابر ہو گیا، ایک دفعہ ان کے حق میں کیا گیا، اب کسی دوسرے کے حق میں جو کیا گیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب دست شفقت آپ کے اوپر ہو تو آپ جو ہے نا ان کو سر پہ اٹھائے پھریں، آپ سابق آرمی چیف کو ہی اٹھا لیں کہ ان کو تو خان صاحب کہتے تھے کہ باجوہ صاحب سے بڑا جو ہے نا عوام دوست اور جمہوریت پسند کوئی جنرل ہی نہیں ہے، ایسا کوئی آرمی چیف ہی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ تو یہ جو بھی جو پی ٹی آئی ہو، جو حکومت کو جو اگر کوئی قانون سازی ہو یا کوئی بل پاس کرانا ہو تو سب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور ہم سب ایک پیج پہ ہیں، لیکن جب دست شفقت اٹھ گیا تو میر صادق اور میر جعفر کے جو ہے وہ نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ تو میرے خیال میں اب اس روش سے جو ہے نا ہمیں باہر آنا ہوگا اور آئندہ کے لیے